اس وقت میں ہمارے اس شہر کے اندر حیدرآباد میں اور جگہ بھی بہت سے کوششیں ہو رہی ہے کہ حفاظ کرام علماء کرام کو عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو انجینئر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، سی اے بنایا جائے، اور ایم سیٹ کی اور بڑی بڑی ڈگریاں ان کو دی جائیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، قابل فخر کام ہے، بعض تنظیمیں کر رہی ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم کالج کے اندر داخلہ لے لو، یہ پڑھ لو۔ قابل قدر کام ہے اور قابل فخر کام ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ پورے ذہین بچے جا رہے ہیں، ذہین و فطین بچے، ذی استعداد اور پھر قابلیت والے، صلاحیت والے بچے اس میں جا رہے ہیں، جا کے وہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ محنت کر کے کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی انجینئر بن رہا، اور ماشاءاللہ خوشی کا اظہار بھی ہو رہا۔ لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے، یہ بچے جو جا رہے ہیں نا، سارے ذہین بچے جا رہے ہیں اور مدرسوں میں بچے اچھے استاد ملنا مشکل ہو رہا۔ تو اب ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ جا کر علماء کرام کالجوں میں پہنچیں، انجینئرنگ کالج کے اندر چلے جائیں، اور ڈاکٹری اگر کہیں پڑھ رہے ہیں بچے تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، جا کر ان بچوں سے کہیں کہ بیٹا تم جو پڑھ رہے ہو بہت اچھا کام ہے، پڑھتے رہو، لیکن پڑھنے کے بعد مدرسوں میں داخلہ لو۔ جو بچے مدرسوں سے نکل رہے ہیں نا انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، وہ جگہ کو بھرتی کر لو، وہ جگہ کو بھرتی کر لو، اس میں آ جاؤ، اور آ کے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ، انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، عالم دین بنو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، انجینئر صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، دور دور سے لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہیں، آ کے ماشاءاللہ انجینئر صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ موقع کب آئے گا؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظوں کو، عالموں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، میں تعریف کرتا ہوں اس کی، اور ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر بھی تو کبھی مدرسوں کا رخ کرے، انجینئر بھی مدرسوں کا رخ کرے، یہ بچے مدرسوں میں آ جائیں، یہ جگہ کو پر کر لیں، جو بچے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بھی حافظ قرآن، عالم دین بنے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن شریف تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن اگر سنا جائے تو پہلے تو سناتے نہیں، وہ اگر سنا بھی دیے تو تجوید نہیں ہے ان کی، ایک کا ایک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر ایک ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ کب تجوید سے قرآن پڑھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا، ان کے پاس جائیں، جا کر وہ ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی مدرسے میں داخلہ لے لیجئے، ابھی تو آپ نے پریکٹس نہیں کی، ابھی تو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کر لی ہے، 1-2-4 سال مدرسے میں پڑھ لیجئے، حافظ بن جائیے اور عالم بن جائیے، تاکہ آپ کی سند کو، آپ کی ڈگری کو 4 چاند لگ جائیں، اور پھر آپ حافظ بن کر، عالم دین بن کر سارے ڈاکٹروں کا، سارے انجینئروں کا سر فخر سے اونچا کریں۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، اس سال کہاں جا رہے بھئی آپ تراویح پڑھنے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں بھئی آج تراویح، اب تک مفتی صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اب ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ پہلے ہوتا تھا ایسا، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ پہلے حکیمہ ہی ہوتے تھے، ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے پہلے۔ آپ دیکھیے پرانی ہسٹری، تاریخ کی کتابیں نکال کے دیکھیے، کہیں ڈاکٹر کا نام نہیں آئے گا آپ کو، حکیم کو ہی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کہاں پڑھے؟ پڑھا مدرسے میں پڑھے، حافظ ہے، ہاں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب کے پیچھے تراویح بھی ہو رہی، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر، جسمانی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ روحانی ڈاکٹر بھی بن جائیں گے تو ان کی تربیت بھی کر سکیں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی، کرتا پیجامہ رہے تو بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس نہیں آتے، غلط خیال ہے یہ۔ باباؤں کے پاس دیکھو، مرشدوں کے پاس کتنے عورتیں رہتے، سب عورتیں رہتے وہاں پہ، مرد بنے رہتے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ بول رہا داڑھی رکھ لیے ہم، کرتا پیجامہ پہن لیے تو لیڈیز گراہک نہیں آتا، یہ سب شیطان کا وہم ہے۔ باباؤں کے پاس جاؤ، پورے وہی عورتیں بھرے ہوئے رہتے وہاں پہ، بابا کو داڑھی بھی رہتی، کرتا پیجامہ، بالا بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے گردن کو لگے ہوئے رہتے۔ ہاں، تو ایسے باباؤں کے پاس عورتیں ہی جاتے،
تو یہ سوچنا کہ بھئی پیشنٹ نہیں آئیں گے غلط ہے، غلط۔ آدمی دیکھتا پہلے کون کسے، اور پھر ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، اور قرآن شریف کے پڑھنے کی وجہ سے زبان میں اثر بھی آئے گا، آپ ان کو مسئلہ بھی بتا سکتے ہیں۔ پیشنٹ جو آئیں گے تو آپ ان کو پیشنٹ کو آپ دینی بات بھی بتا سکتے ہیں، تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کر۔ آپ کی کرسی جو ہے وہ کرسی ایسی ہوتی ہے جس کے پاس آپ کو ایسے مالدار قسم کے لوگ ہی آئیں گے تو آپ ان کے پاس تبلیغ کا کام کریں گے آپ۔ اور یہ بچوں کو جو مدرسوں کے لے جا رہے نا، لے آ کے کالجوں میں پڑھا رہے ماشاءاللہ، اور بہت بڑی اچھی بات ہے یہ۔ لیکن فری کا نام بولتے، لیکن فری شاید کوئی نہیں پڑھاتا، ڈونیشن کے نام پہ کچھ تو بھی لے لیتے، کم فیس لیتے۔ مدرسوں میں جس طرح سا مکمل فری پڑھایا جاتا ویسا کہیں بھی نہیں ہے، میرے کو جہاں تک معلومات ہے۔ تو اس لیے جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ قابل قدر ہے۔ ادھر کے بچے ادھر جا رہے تو ادھر کے بچے ادھر آنا نا اپنے طرف مدرسوں کی طرف میں۔ ہمارے علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ مختصر سا سلیبس بنائیں ان کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئروں کے لیے مختصر سلیبس بنا کر ان کو شارٹ ٹائم میں حافظ قرآن بنا دیں، شارٹ ٹائم میں ان کو عالم بنا دیں، تاکہ وہ اس کرسی پہ بیٹھ کر آنے والوں کو آپ دوا دے سکیں جسمانی طور پر، اور دوا دے سکیں روحانی طور پر، آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ان کو بتا دیں دیکھو جی اماں تم دوا کھا رہے نا، ویسے نمازوں کا اہتمام بھی کرو، روزانہ یہ وظیفہ پڑھ لو تم، اور روزانہ ایک رکوع قرآن شریف پڑھ لو۔ اور تم مسئلہ بہت سے مسائل عورتوں کے رہتے، وہ ڈاکٹر جس طرح سمجھا سکتے دوسرے لوگ نہیں سمجھا سکتے، اور مردوں کے مسائل ہیں وہ بھی ان کو بتا سکتے، وہ لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹھے جگہ تبلیغ کر سکتے وہ ڈاکٹر لوگ۔ اس لیے ان سے میری گزارش ہے، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، سی اے اور کیا کیا ڈگریاں ہیں نہیں معلوم، عصری مدارس کے اندر، کالجوں کے اندر جو لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں وہ سب اپنی ڈگریاں پوری کرنے کے بعد مدارس کے اندر آ جائیں، آ کر سنت کیا ہے، غیر سنت کیا ہے وہ سیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو بزرگوں کے صحبت میں رہے وہ لوگ جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو جماعتوں میں وقت لگائے 4 مہینے ان کو اس کا اندازہ ہے، اور وہ لوگ قرآن شریف صحیح کر لیتے ہیں۔ باقی سارے کے سارے جو ہے ان کو قرآن شریف تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ جب مدرسوں میں پڑھیں گے تو قرآن شریف بھی صحیح ہو جائے گا، اور مدرسوں میں پڑھیں گے تو وہ عالم بنیں گے تو ان کو مسائل بھی معلوم ہوں گے، مسائل معلوم ہوں گے تو لوگوں کے سامنے اپنی بیٹھے جگہ اسی کرسی سے تبلیغ کا کام بھی کر سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔